إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. کسی بھی مسئلے میں جب صحیح صریح نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو اس حدیث سے اگر کسی امتی کا قول یا فعل یا فتویٰ یا رائے یا حکم ٹکرائے تو وہ حجت نہیں ہو سکتا. کئی دنوں سے اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. در حقیقت مقصود مسلمانوں کی عقیدے کے حوالے سے ذہن سازی کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں امت کے ہر فرد کا احترام بھی قائم رہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، ہر ایک کا جو شریعت میں مقام ہے وہ مقام بھی اس کو دیا جائے اور ساتھ ہی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب ہستیاں واجب الاحترام ہیں لیکن واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ایک ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور وہی واجب الاتباع ہے. آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ بڑی معروف حدیث ہے. اور اس کا تعلق تجارت کے چیپٹر سے ہے. سب سے پہلے وہ حدیث سناؤں گا، اس حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں اپنے بعد ان بھائیوں سے گلے اور شکوے جو اتنی واضح حدیث کے آ جانے کے بعد کسی امتی کی محض رائے کو لے کر حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، بلکہ دل سے اسے تسلیم کر لینے کے بعد کہ حق تو یہی ہے، حق تو یہی ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے اور اپنی مجبوری کو یوں پیش کیا جائے کہ چونکہ ہمارے گلے میں ایک بندھن ہے تقلید کا، اس لیے ہم حدیث کو تو چھوڑ سکتے ہیں، فلاں امتی کی تقلید کو نہیں چھوڑ سکتے. حدیث مختلف طرق کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں
صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، دارمی میں، مسند احمد میں اور کئی ایک کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ جب دو آدمی لین دین کرتے ہیں، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی جانور خرید رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی دکان خرید رہے ہیں، کوئی اور چیز خرید رہے ہیں، دو پارٹی ہیں، ایک مبیع ہے، ایک مشتری ہے، ایک پارٹی خریدنے والی ہے اور ایک پارٹی بیچنے والی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کل واحد منہما بالخیار ما لم یتفرقا۔ گفتگو ہو جانے کے بعد بھی، قیمت کے طے ہو جانے کے بعد بھی، قیمت پر اتفاق ہو جانے کے بعد بھی، دونوں فریق جب تک اس مجلس میں موجود ہیں اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں۔ جب تک مجلس قائم ہے دونوں کو اختیار ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کہتا ہے بھائی اگر محسوس نہ کریں تو میں یہ چیز نہیں لیتا، ٹھیک، دوسرا اگر کہے بھائی بات تو طے ہو گئی، قیمت طے ہو گئی، لیکن اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ چیز میں نہیں بیچتا، ٹھیک، ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ وہاں مجلس سے اٹھ کے چلے نہ جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے حتی یتفرقا من مکانہما، حتی یتفرقا من مکانہما، حتیٰ کہ اس جگہ سے وہ جدا ہو جائے جس جگہ پر یہ بات طے ہوئی تھی۔ جب جدا ہو جائیں گے تو اختیار ختم، الا بیع الخیار، سوائے بیع الخیار کے، اختیارات ختم، مجلس ختم ہو گئی، دونوں کے اختیارات واپس لینے کے یا دینے کے ختم ہو گئے، الا بیع الخیار، ہاں بیع الخیار ابھی تک باقی ہے۔ بیع الخیار کا مطلب یہ ہے اگر ان دونوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز لے جاؤ، یہ گاڑی لے جاؤ، کل تک اس کو اپنے استعمال میں رکھو، پرسوں تک اپنے استعمال میں رکھو، یہ جانور لے جاؤ، اس کا دودھ پیو، کل تک پرسوں تک تجھے اختیار ہے، 2 دن کے بعد بھی اگر تو واپس لوٹائے گا تجھے حق حاصل ہے۔ یہ بیع الخیار ہے کہ آپ نے خود اختیار دیا، کل تک اس گاڑی کو آپ چلائیں، پرسوں تک چلائیں، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپس کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیع الخیار، یہ چیز ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجارت کے اندر تاجرو فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تاجرو تجارت کے اندر سچ بولا کرو، اور اگر کسی چیز میں کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، اسے کلیئر کر دیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، تو خالی نفع نہیں ملے گا بلکہ نفع سے بڑھ کے چیز جو ہے وہ اللہ کی برکت ہے، اس کے تم مستحق بن جاؤ۔
اور اگر فَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر جھوٹ بولو گے اور جو تمہاری چیز کے اندر خامی ہے، عیب ہے، اس کو چھپاؤ گے، نفع تو مل جائے گا، لیکن موہقت برکت ہو بہیما، جو اللہ کی طرف سے برکت ہے تم اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب اس حدیث سے بہت سارے مسائل آپ نے نوٹ کیے۔ پہلا مسئلہ کہ جب تک مجلس قائم ہے اختیار باقی ہے، الا بیع الخیار۔ دوسرا مسئلہ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ لین دین میں، کاروبار میں سچ بولنا چاہیے۔ تاجروں، خاص طور پر میں جو تمہیں بات بتانے لگا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آج دنیا کے اندر ہم لوگ بہت دیر سے آئے، جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ ہستی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی، ان کی نبوت باقی، رسالت قیامت تک باقی۔ ہم انہیں نہ دیکھ سکے، ہمیں ان کی صحبت نہ مل سکی، لیکن ابھی بھی تاجروں، خاص طور پر تمہیں کہہ رہا ہوں، ایک چانس باقی ہے، ایک چانس باقی ہے، اس کو مس نہ کرو۔ چوٹی کا بدنصیب وہ انسان ہوگا جو اس چانس کو مس کرے۔ وہ کیا ہے؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء وفی روایت یوم القیامہ۔ اس امت کے وہ تاجر، اس امت کے وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بھی بولتے ہیں اور دو نمبری نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی چیزیں بیچیں اور یورپ کے ٹھپے لگا کر، نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے۔ کیا ہوگا؟ کل قیامت دن ان کو انبیاء کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے چانس۔ کل قیامت دن ایک نہیں، ایک نبی نہیں، انبیاء جمع کر کے۔ یہ تاجر انبیاء نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ دنیا کی تجارت بغیر جھوٹ کے چل نہیں سکتی۔ کامیاب تاجر نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے۔ ایک امتحان کی زد میں تھا، لیکن یہ کامیاب ہوگی، کامیاب ہوگی۔ جھوٹ نہیں بولا، بددیانتی نہیں کی۔ آج قیامت دن یہ تاجر نبیوں کی صف میں کھڑا ہو۔ لیکن اگر تجارت میں فیل ہو گیا، سچ کو چھوڑ دیا، جھوٹ کو بنایا، بددیانتی کو بنایا، یہ بھی اس امت کا تاجر ہے۔ ان التجار هم الفجار۔ کل قیامت دن حالانکہ خالی اس نے تجارت میں جھوٹ بولا، بددیانتی کی، باقی اخلاق اس کے اچھے تھے، باقی معاملات اچھے تھے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت دن یہ زانیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، بدکاروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شرابیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، فجار۔ حالانکہ یہ زانی نہیں تھا، یہ شرابی نہیں تھا، یہ چور نہیں تھا، لیکن تجارت میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، آج ان زانیوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اسلام تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں
23 سالہ دور نبوت میں مجھے خالی 2 تاجروں کے واقعے ملے ہیں جنہوں نے غلطی کی، نبی علیہ السلام نے اصلاح کی، انہوں نے بھی اصلاح کر لی، پھر پوری زندگی کے اندر پھر ہم نے کبھی ان کے اندر یہ برائی نہیں دیکھی۔ نبی علیہ السلام ایک دن منڈی سے گزرے ہیں، ایک تاجر کو دیکھا، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اناج بیچ رہا تھا، اناج کا ڈھیر تھا، بڑا طریقے کے ساتھ رکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت خشک صاف ستھرے دانے تھے۔ نبی علیہ السلام نے نیچے سے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے سے گیلا تھا، نیچے سے گیلا تھا۔ مال بیچنے والوں، دکانداروں، فروٹ کا کاروبار کرنے والوں، سبزیوں کو کاروبار کرنے والوں، اناج کا کاروبار کرنے والوں، غور کرو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دکان پر سیمپل کیا ہوتے ہیں اور گاہک کو کہاں سے لے کر دیتے ہیں؟ دکھلاتے کیا ہو، دیتے کیا ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا ہوا؟ اوپر خشک ہے، نیچے سے گیلا ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، جو بارش ہوئی تھی نا، اس بارش کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام میں بارش نیچے سے ہوئی تھی کہ اوپر سے ہوئی تھی؟ افلا جعلتہ فوق الطعام، اس نیچے والے حصے کو اوپر میں رکھتا تاکہ گاہ کو پتہ چلے۔ دکھلاتا خشک ہے، دیتا گیلا ہے۔ سن لے، من غشنا فلیس منا، آج کے بعد تو نے اپنی اصلاح نہ کی، تیری نمازیں، تیری باتیں غلط گئی، کل قیامت دن میری امت کی صفوں میں نہیں کھڑا ہوگا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، نبی علیہ السلام کھجور کی منڈی سے گزرے، ایک پارٹی کو دیکھا وہ کھجوریں بیچ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام بالکل قریب جا کر، اپنا ایک مخصوص انداز تھا، آپ نے دیکھا تو وہ تازی کھجوریں بیچ رہا تھا اور اس میں کچھ دانے خشک بھی تھے، کچھ دانے خشک بھی تھے، کچھ سوکھی کھجوریں بھی بیچ میں ڈالی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا من حملک علی ھذا، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا والذی بعثک بالحق انہ لطعام واحد، اے اللہ کے نبی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ایک ہی درخت کی کھجور ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ پچھلے سال کی ہیں، یہ اس سال کی۔ نبی علیہ السلام نے جی ہاں، میں اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں، کچھ خشک ہیں کچھ تر ہیں، ان کو الگ بھیجو، ان کو الگ بھیجو، ان کو الگ بھیجو، ان کو الگ بھیجو۔ اور وہاں بھی آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے، من غشنا فلیس منا، ملاوٹ کرتے ہوں۔ غور کریں، اس دور کا تاجر کھجور میں ملاوٹ کی ہوئی تھی، کھجور کی۔ آج ہمارے تاجر نے چاولوں کے اندر، دالوں کے اندر ملاوٹ کی ہوئی ہے، پتھروں کی، کچرے کی، گند کی۔ غور کریں، کھجور کی ملاوٹ کھجور میں کرنے والا، فما من غشنا فلیس منا، توبہ کر، اصلاح کر، ورنہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ تاجروں ذرا غور کرو، تم کیا کر رہے ہو، کیا ہو؟ یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، جس حدیث میں واضح ہے کہ دونوں بااختیار ہیں جب تک کہ مجلس باقی۔ اب ہمارے بعض دوستوں نے
باوجود اس کے کہ اعتراف کیا، مانا، آپ کو یقین نہ آئے تو بر صغیر پاک و ہند کی احناف کے ہاں سب سے معتبر شخصیت، سب سے مرکزی شخصیت، جس ہستی نے بر صغیر پاک و ہند کے ایک شہر میں مدرسے کی بنیاد رکھی اور اس مدرسے کو اسی شہر کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور اس سے محبت کرنے والوں نے اسی مدرسے، اسی شہر کے نام پر اپنے مسئلے کا نام رکھ دیا۔ علامہ محمود الحسن ایک عظیم وقت کا عالم تھا، اس نے عربی میں حدیث کی کتاب جامع ترمذی کی عربی میں شرح لکھی ہے۔ حدیث کی کتاب کا عربی میں تشریح کرنا ہر آدمی کا کام ہے۔ وہ کتنا بڑا عالم ہے، اس کا کیا مقام ہے کہ جس نے حدیث کی کتاب کی تشریح عربی میں لکھی۔ جب یہ حدیث آئی، چونکہ باوجود اتنے بڑے عالم کے اس کے گلے میں بھی تقلید کا پھندا تھا۔ حدیث جب یہ سامنے آئی، آپ کتاب اٹھائے، ان کی کتاب کا نام ہے تقریر ترمذی، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، آج بھی موجود ہے، اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ جب یہ حدیث آئی، اس حدیث کی تشریح میں یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، یہ نہیں لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، نہیں، بلکہ کیا لکھا؟ کہا اس حدیث کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر امام شافعی نے یہی بات کہی ہے کہ انصاف یہی ہے، کہ حق بھی یہی ہے کہ جب تک دونوں مجلس میں قائم ہیں ان کو اختیار ہے۔ لیکن چونکہ ان کے مخصوص امام نے کہا نہیں، زبان سے جملہ نکل گیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیز قبول ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تیری ہو گئی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، اختیار ختم۔ کیونکہ ان کے امام نے یہ کہا اختیار ختم، اب اسی جس ہستی نے کہا اختیار ختم، جملہ نکل گیا، مجلس ہے لیکن اختیار ختم ہے، کیونکہ اسی شخصیت، وہ شخصیت امام ابو حنیفہ سب کو رحمہ اللہ، وہ ایک وقت کے امام تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہوگی، حدیث ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ جب جملہ نکل گیا تو معاملہ طے ہو گیا۔ انہوں نے کہہ دیا، جب ایک شخص نے ایجاب کر لیا، دوسرے نے قبول کر لیا تو بے ہو گئی، بھرے مجلس قائم ہے۔ اس نے کہہ دیا، چونکہ اسی امام ابو حنیفہ کی تقلید اس اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام کے گلے میں تقلید تھی، اس لیے تشریح کرتے ہوئے کہا الحق کو، یہ الفاظ یاد رکھیں، الحق کو والانصاف ما قال به شافعی، امام شافعی کا موقف بالکل صحیح ہے، کیونکہ حدیث یہی ہے، حدیث بھی امام شافعی کی تائید کر رہی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ حق ہے، انصاف ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا یجب علینا تقلید امامنا، ہمارے اوپر جو چیز واجب ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے، ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ اپنے امام کی اتباع اور تقلید واجب ہے۔ یجب علینا تقلید امامنا، اپنے امام کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے، لہذا ہمارے امام کے موقف رائے کے خلاف جو حدیث ہے، حدیث تو رد کر سکتے لیکن امام کی تقلید کو رد نہیں کر سکتے۔
مسلمانوں اللہ کے لیے مرنا ہے سب نے، اور قیامت کے دن زندگی کا اللہ پاک کو حساب دینا ہے، لہذا جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی اتباع کو واجب سمجھو، اس ہستی کے کسی امتی کی تکلیف کو اپنے پر واجب نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔